مومن کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ اس وقت نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جو مومن ہے۔ یہ سارے منظر کو آپ سامنے رکھیں کہ میدان محشر ہے اور قبروں سے نکلے ہیں، مٹی سے آلود ہیں، اور سورج سوا نیزے پہ ہے، اللہ کی جلالت ہے، اللہ کا رعب ہے، اللہ اس وقت بادشاہ ہے، ساری مخلوق جمع ہے، اور تب جب حساب دینا پڑے گا رب کی بارگاہ میں، تو اگر تو زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق بسر کیا ہے تو پھر سرخرو ہو جاؤ گے اور اللہ کے دیدار سے بھی نوازے جاؤ گے، اور اگر اس کی نافرمانیوں میں گزار دی زندگی تو پھر جو ہے وہ وہاں پہ شرمندہ ہونا پڑے گا اللہ کی بارگاہ۔ تو آج ہمیں یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمیں اس کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا ہے یا سرخرو ہونا ہے۔ اگر تو سرخرو ہونا ہے تو پھر دنیا داری کو چھوڑ کر صرف دنیا میں مگن نہ ہو جاؤ، دنیا داری کو چھوڑ کر دین کی طرف بھی آؤ، اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت دین کے مطابق کرو۔ اگر آج ہم نے ایسا کر لیا اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنے بچوں کو تربیت کی اور انہیں دین سکھایا اور خود بھی دین پہ عمل کیا، تو کل قیامت کا جو دن ہوگا، جو اتنا خوفناک ہوگا، جو اتنا ہولناک ہوگا، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہولناک اور خوفناک نہیں رہے گا، بلکہ ہمارے لیے اتنا وقت بن جائے گا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن بندہ ہوگا، جو 50,000 سال کے برابر دن ہے، اس کے لیے کتنا وقت ہوگا؟ فرمایا جتنی ایک فرض نماز پڑھنے میں وقت لگتا ہے اتنا وقت اسے محسوس ہوگا۔ گویا کہ ایک فرض نماز ادا کی ہے، گویا کہ اس نے فجر کی ایک نماز ادا کی ہے، ظہر کی ایک نماز ادا کی ہے، یا عصر کا وقت گزارا ہے، یا مغرب کا وقت گزارا ہے، یا عشاء کا وقت گزارا ہے۔ گویا کہ جس بندے نے فرض نماز میں جتنا وقت لگتا ہے اسے قیامت کا سارا جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر جو دن ہوگا وہ اتنا محسوس ہوگا مومن کے لیے۔ تو مومن کے لیے جو خوشخبریاں ہیں، تو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ وہ وقت آئے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اسرافیل ہے وہ اپنا منہ رکھ کے سور پہ بیٹھا ہوا ہے کہ کب حکم ہو اور وہ سور پھونک دے، اور وہ وقت کا پتہ نہیں کہ اللہ نے کب حکم دے دینا ہے۔ ہماری زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں اور اس وقت کا بھی کوئی پتہ نہیں، تو جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر سور پھونکا جائے گا، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ آج وقت ہے، آج ہم توبہ کر لیں، توبوا الی اللہ، اس اللہ کی طرف رجوع کریں، وہ اللہ جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے، وہ اللہ جو تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، وہ رب جو تمہیں زندگی اور سانسیں عطا کرتا ہے، اس رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ آج وقت ہے، اور اگر آج کا وقت گزر گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، رب کریم کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ رب فرماتا ہے میرے غضب پہ میری رحمت حاوی ہے، میرے غضب پہ میری رحمت، میں نے لکھ دیا ہے کہ میرے غضب پہ میری رحمت جو ہے وہ غالب رہے گی۔ رب کریم کی 100 رحمتیں ہیں، یہ جتنا بھی ہولناک منظر ہوگا، خوفناک منظر ہوگا، لیکن جو مومن ہوگا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ رب کریم کی 100 رحمتیں ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے ایک رحمت اس دنیا میں نازل فرمائی ہے جس کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ماں اولاد سے محبت کرتی ہے، باپ اولاد پہ شفقت کرتا ہے، میاں بیوی کی آپس میں محبت، والدین کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، جانوروں کی محبت، دنیا میں جتنی بھی محبتیں بڑھتی ہیں، فرمایا وہ ایک اللہ کی رحمت ہے جو اس نے دنیا میں نازل فرمائی ہے۔ باقی 99 رحمتیں رب کریم نے قیامت کے لیے سنبھال کر رکھی ہیں۔ 99 رحمتیں رب نے قیامت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے کہ جو میرے نبی کے امتی آئیں گے، جو مجھ سے محبت کرنے والے آئیں گے، میری محبت میں زندگی کو بسر
بسر کرنے والے آئیں گے، قیامت کا جتنا بھی ہولناک منظر ہوگا، کیونکہ وہ میری اپنی زندگی کو میری یاد میں بسر کرتے رہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا انہیں سایہ نصیب فرما دے۔ میں کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک عورت آتی ہے اور آ کر اس عورت نے جو ہے ایک بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے سینے سے لگاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ سے، صحابہ یہ عورت جو ہے یہ اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی؟ کہا حضور بہت پیار کرتی ہے۔ کہا اتنا پیار کرتی ہے اگر جو ہے میں یہ کہوں کہ یہ عورت جو ہے اپنے بچے کو کیا آگ میں ڈال دے گی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر یہ قدرت رکھتی ہو، مقدور ہو تو یہ کبھی بھی اپنے بچے کو جو ہے وہ آگ میں نہیں ڈالے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے اور ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو آگ میں کیوں ڈالے گی؟ کبھی بھی نہیں ڈالے گی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈالتی تو جو رب ہے کئی ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ لیکن بات یہ ہے کہ تو اس کی بندگی اختیار کر کے تو دیکھ، بندہ